السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، السبع المعلقات محاضرہ نمبر 11 میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم اور آپ اس سے پہلے کے درس میں امرؤ القیس کے ذریعہ اپنی محبوبہ کی خوبیاں جو بیان کر رہا ہے ہم اور آپ پڑھ رہے تھے، اور آخری شعر جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا وَتَعْتُ بِرَخْصٍ غَيْرِ شَسْنٍ كَأَنَّهُ أَسَارِيعُ زَبْيٍ أَوْ مَسَاوِيكُ إِسْحَلِ۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ امرؤ القیس نے اپنی محبوبہ کی مزید خوبیاں گناتے ہوئے کہا وَتُضْحِي فَتِيتَ الْمِسْكِ فَوْقَ فِرَاشِهَا نعوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي۔ وتضحي، اضحى يضحي اضحاء باب افعال سے، جس کا معنی ہوتا ہے چاشت کے وقت میں داخل ہونا۔ اضحى ای دخل فی الضحى، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ سوتے سوتے چاشت کے وقت میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی چاشت کے وقت تک، دن چڑھے تک سوتی رہتی ہے۔ اضحى یضحی اضحاء باب فعال سے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اور فتیت فاعل مفعول کے معنی میں ہے، فاعل بمعنی مفعول ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ریزہ، ٹکڑا۔ المسک، مسک کا معنی ہوتا ہے مشک یا کستوری جسے کہا جاتا ہے۔ اور فراش یہ مفعول کے معنی میں ہے، فعال بمعنی مفعول، جس کا معنی ہوتا ہے بستر بچھونا۔ نعوم یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سونے والا یا بہت زیادہ سونے والی، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ الضحى کا معنی چاشت، اور لم تنتطق، انتطق ينتطق انتطاق باب افتعال سے، جس کا معنی ہوتا ہے نطاق پہننا، اور نطاق کہتے ہیں کمر پر باندھی جانے والی پٹی یا پٹکا، کمر پر جسے باندھتے ہیں، یا کام کاج کرنے والے نوکر جسے باندھتے ہیں تاکہ چستی پھرتی بنی رہے، تو اسی کو نطاق کہا جاتا ہے۔ اور تفضل کام کاج کا معمولی کپڑا، یعنی کام کاج کے لیے جو معمولی قسم کا کپڑا پہنا جاتا ہے اسی کو تفضل کہا جاتا ہے۔ اور عن جو ہے اس سے پہلے، عن تفضلی میں عن یہ بعد کے معنی میں ہے۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شاعر نے کہا وَتُضْحِي فَتِيتَ الْمِسْكِ فَوْقَ فِرَاشِهَا نَعُومُ الضُّحَى لَمْ تَنْتَطِقْ عَنْ تَفَضَّلِي۔ کہا کہ وہ چاشت کے وقت تک سوتی رہتی ہے، اس حال میں کہ اس کے بستر پر مشک کے ٹکڑے، مشک کے ریزے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ چاشت کے وقت تک خوب سونے والی ہے، اور اس نے
معمولی قسم کا لباس اتار کر کے کبھی پٹا کمر میں نہیں باندھا. یہ ترجمہ ہوا. آئیے اعراب دیکھتے ہیں، اس کے بعد مفہوم سمجھتے ہیں. تو تضحی فعل اور اس میں جو ہیا کی ضمیر پوشیدہ ہے وہ فاعل ہے اور ذو الحال ہے. اور فتیت المسک مضاف مضاف الیہ مل کر کے حال ہے. فوق فراشیہ یہ ظرف ہے. تو فتیت المسک فوق فراشیہ یہ پورا جملہ حال واقع ہے تضحی میں ہیا ضمیر سے. نعوم الضحیٰ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی ہیا نعوم الضحیٰ. تو ہیا مبتدا محذوف ہے اور نعوم میں جو ہیا کی ضمیر پوشیدہ ہے وہ ذو الحال ہے. اور لم تنتطق عن تفضلی، لم تنتطق فعل ہیا کی ضمیر فاعل اور عن تفضلی یہ جار مجرور مل کر کے لم تنتطق کا متعلق ہے. تو فعل فاعل اور متعلق مل کر کے یہ پورا جملہ حال ہے. تو یہ ترکیب ہوئی. شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر اس شعر میں اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے. کیا یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ بے فکر ہو کر کے دن چڑھے تک سوتی ہے. کیا مطلب؟ بہت ہی بڑے گھر کی ہے، اسے کام کاج کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ جلدی اٹھ کر کے اسے کھانا بنانے کے لیے تیار ہونا پڑے، ایسی بات نہیں ہے. اور بہت ہی نفاست پسند ہے، خوشبوؤں کا بہت استعمال کرتی ہے. اور خوشبو جو عطر میں جو عطر یعنی روئی کے اندر لگاتی ہے تو وہ روئی کے ٹکڑے اس کے بستروں کے اوپر صبح میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو زیادہ دیر تک سوتے رہنا یہ بھی ریاست کی شان ہے. تو جو لوگ اسے سمجھتے ہیں ان کے یہاں ہے، ورنہ شریعت میں یہ غیر محبوب ہے، پسندیدہ نہیں ہے کہ دن چڑھے تک کوئی سوتا رہے. اسی طریقے سے مشک کے ریزوں کا بستر پر ہونا ناز و نعمت میں زندگی گزارنے کی علامت ہے. اور آخری مصرے میں بھی اسی کا ثبوت پیش کیا ہے، کیونکہ میلے لباس پر پٹکا باندھنا یہ خادموں کا کام ہوتا ہے اور جو خادمائیں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے، نہ کہ مخدوم کا، یعنی جو شہزادی ہو یا اور بڑے گھر کی ہو تو اس کا کام نہیں ہوتا ہے. تو یہ تعریف کر رہا ہے کہ بہت ہی ناز و نعمت میں وہ پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے اور اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. کام کاج کرنے والیاں اس کے یہاں بہت ہیں، لہٰذا وہ اپنے بستر پر ہی پڑی رہتی ہے، سوتی رہتی ہے. آگے کہا تضیء الظلام بالعشی کأنها منارۃ ممسى راہب متبتل. اضاء یضیء اضاءۃ باب فعال سے جس کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا، اور الظلام کا معنی تاریکیاں واحد ظلمت. العشی، العشی سے مراد یہاں پر شب ہے. ویسے عشی کا معنی شام ہوتا ہے لیکن اور رات کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، اور یہی مراد ہے رات، شب. اور منارہ، منارہ چراغ جلنے کی جگہ، جہاں پر چراغ کو جلنے کے لیے رکھا جاتا ہے اس کو منارہ کہا جاتا ہے. روشنی کی جگہ مراد لیکن چراغ ہے، جس کی جمع منائر اور مناور یا منارات آتی ہے. ممسا، ممسا کا معنی شبستانی، یعنی جو رات میں جلے، اور دونوں کو ملا کر کے معنی کیا جائے منارۃ ممسا تو معنی ہوگا شمع شبستانی، جیسا کہ غالباً علامہ اقبال نے کہا ہے محمد وہ کتاب کون کا تغرائے پیشانی
محمد وہ کتاب کون کا تغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا شمع سبستانی۔ تو یہ استعمال ہوا ہے رات میں وہ جو چراغ جلایا جاتا ہے لوگوں کو راستہ دیکھنے کے لیے یا بھٹکے ہوئے کو راہ دکھلانے کے لیے، تو اسی کو شمع سبستانی کہا جاتا ہے۔ اور راہب کا معنی اصل ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا، رہیب ہے، رہبو سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کی جمع رہبان آتی ہے۔ اور متبتل، تبتل یتبتلوا تبتلا، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، وتبتل الیہ تبتیلا، جس کا معنی ہوتا ہے کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ متبتل کنارہ کشی اختیار کرنے والا، تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب تفعل سے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ شاعر نے اپنی محبوبہ کی خوبصورتی کی، اس کے چہروں کی روشنی اور چمک کی تعریف کرتے ہوئے کہا تضیء الظلام بالعشی کأنها منارۃ ممسى راہب متبتل، کہا کہ وہ رات میں تاریکیوں کو روشن کر دیتی ہے، گویا وہ دنیا سے کنارہ کش راہب کے رات کا چراغ ہو، شمع سبستانی ہو۔ یہ ترجمہ ہے۔ اعراب دیکھتے ہیں۔ تضیء فعل اور اس میں ہیا کی ضمیر جو پوشیدہ ہے وہ فاعل ہے، اور الظلامہ یہ مفعول بہ ہے، اور بالعشی جار مجرور مل کر کے تضیء فعل کا متعلق ہے، تو فعل فاعل اور متعلق مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ کأنہ کا اسم ہا ہے، کأنہ حرف مشبہ بفعل اور ہا اس کا اسم۔ منارۃ ممسا، اور پھر اس کی اضافت ہے راہب متبتل، راہب موصوف متبتل صفت، تو یہ منارۃ ممسا راہب متبتلی پورا جملہ کأنہ کی خبر ہے۔ کأنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو شاعر اس شعر میں بھی اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اصل میں پہلے کے دور میں، اس زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت میں اور بعد میں بھی، راہب لوگ رات کے وقت کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دیتے تھے تاکہ جو بھٹکا ہوا ہو، گمگشتہ راہ ہو، تو اس کو راستے کا پتہ چل جائے۔ شاعر نے اپنی محبوبہ کے چہرے کی خوبصورتی کو اسی چراغ سے تشبیہ دی ہے، یعنی اس طریقے سے وہ چراغ جلتا ہے تو چاروں طرف اجالا ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے میری محبوبہ کا چہرہ بھی چمکدار اور روشن ہے، جو تاریکیوں کو بالکل روشن کر دیتا ہے اور روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ شاعر نے تعریف کرتے ہوئے کہا ہے۔ اس کے بعد کہا اِلَى مِثْلِهَا يَرْنُ الْحَلِيمُ صَبَابَةً اِذَا مَسْبَكَرَّتْ بَيْنَ دِرْعٍ وَمِجْوَلٍ۔ یرنو، رنا یرنو کا معنی ہوتا ہے گھور کر کے دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھنا، فعل مضارع واحد مذکر غائب باب نصرہ سے۔ اور حلیم، الحلیم کا معنی ہوتا ہے بردبار، جس کی جمع حلماء آتی ہے۔ بردبار دانش مند، یعنی برداشت کی قوت رکھنے والا، اس کو حلیم کہا جاتا ہے۔ اور صبابہ، صب یصب صبابۃ کا معنی ہوتا ہے شوزش عشق، یعنی کسی کی محبت میں بہہ جانا۔ نصر عنصر سے مصدر ہے صبابۃ۔ اذا مس بکرت، اس بکرہ کا معنی ہوتا ہے انگڑائی لینا۔ اس بکرت، اس نے انگڑائی لی، اور اذا لگا ہوا ہے جب وہ انگڑائی لیتی ہے۔ اس بکرہ، اس بکرو، اس بکرار باب استفعال سے۔ اور درع کا معنی قمیص، عورت کی قمیص کو درع کہا جاتا ہے، جس کی جمع ادرعن آتی ہے۔ اور مجول، جس کی جمع مجاول آتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سینہ بند، سینہ بند۔ کہا شاعر نے اِلَى مِثْلِهَا يَرْنُ الْحَلِيمُ صَبَابَةً اِذَا مَسْ بَكَرَّتْ بَيْنَ دِرْعٍ وَمِجْوَلٍ۔
کہا کہ اس جیسی کی طرف عقل مند بردبار بھی سوزش عشق کی وجہ سے گھور کر دیکھنے لگتا ہے جب وہ قمیص اور سینہ بند کے درمیان انگڑائی لیتی ہے. یہ ترجمہ ہوا. اعراب دیکھتے ہیں. الی مثلھا، تو الی حرف جر ہے اور مثل مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ مجرور ہو جائے گا الی حرف جر کا، اور جار مجرور مل کر کے یہ بعد میں آنے والے فعل یرنو کا متعلق ہے. یرنو فعل ہے اور ہوا کہ ضمیر فاعل ہے، نہیں حلیم بعد میں جو آ رہا ہے وہ فاعل ہے. یرنو فعل، الحلیم فاعل، اور صبابتن یہ مفعول لاجلہ، یا آپ اسے مفعول لہو بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرا نام مفعول لہو ہے، یا آپ اسے حال بھی مان سکتے ہیں. تو یہ مفعول لاجلہ یا حال واقع ہے، اسی بنا پر منصوب ہے. اور اذا ظرفیہ ہے. اذا ما اس بکرت فعل یا کہ ضمیر فاعل، بین درع بین مضاف، درع مضاف الیہ، اس کے بعد یہ معطوف علیہ ہے، وارفعت اور مجول یہ معطوف. پھر اس کے بعد معطوف معطوف علیہ مل کر کے مضاف الیہ ہو گیا، بین مضاف کا بین مضاف، مضاف الیہ سے مل کر کے یہ ظرف ہے. اور پورا جملہ اذا مس بکرت بین درع و مجول، یہ پورا جملہ ظرف ہے، متعلق ہے، تو ظرف ہو کر کے متعلق ہو گیا. تو یرنو کا دو متعلق، الی مثلھا متعلق اول، اور اذا مس بکرت آخر تک یہ متعلق ثانی. تو یرنو فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو اور متعلقات سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ محبوبہ کا حسن و جمال یہ کیا ہے؟ تقوی شکن ہے، یعنی اتنی خوبصورت ہے کہ بڑے بڑے متقی پرہیزگار بھی اسے دیکھنے لگتے ہیں اور اپنے تقوی و طہارت کو بھول جاتے ہیں. تو یہ کون سی خوبصورت ہے کہ جو فتنے کا سبب بن جائے؟ تو ایسی خوبصورتی اور اس طریقے سے کسی عورت کا ہونا یا باہر آنا کہ لوگ اسے دیکھیں اور اپنے تقوی اور طہارت کو بھول جائیں، یہ شریعت میں بہرحال محبوب نہیں ہے. عورت اپنے گھر میں رہ کر کے، یعنی جو بھی چاہے جس طریقے سے رہے، اپنے شوہر کے لیے جو بھی چاہے کرے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن شریعت میں اس طریقے سے نکلنا اور اس کا مظاہرہ کرنا اپنے حسن کا، یہ تو بہرحال غیر درست ہے. لیکن ہیں شاعروں کی باتیں اور زمانے جاہلیت کی باتیں. تو کہا کہ محبوبہ کا حسن و جمال یعنی تقوی اور طہارت والے شخص کے لیے بھی یعنی فتنے کا باعث ہے، یعنی عقل مند سے عقل مند انسان بھی اس کو دیکھ کر کے یعنی محو تماشا ہو جاتا ہے. اور دوسرے مصرے میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ محبوبہ کی عمر یہ موضوع اور متوسط ہے، یعنی عمر بہت کم نہیں ہے اور عمر بہت زیادہ نہیں ہے، بلکہ بالکل مناسب عمر ہے، یہ بتلانا چاہتا ہے. اس کے بعد کہا تسلت عمایات الرجال عن الصبا ولیس فوادی عن ہواکی بمنسلی. تسلت، تسلین باب تفعل سے جس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، ختم ہونا، چھٹ جانا، اور عمایتن کی جمع عمایات جس کا معنی ہوتا ہے گمراہی، لیکن مراد یہاں پر عشق کی گمراہی ہے. اور صبا یا صبا جس کا معنی ہوتا ہے بچپنا، لڑکپن. فواد کا معنی دل جمع افئدہ، اور ہوا، ہوا کا معنی خواہش، محبت، عشق. اور منسل یا منسل کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، دور ہونے والا، الگ ہونے والا. ترجمہ کیا ہوا؟ تسلت عمایات الرجال عن الصبا ولیس فوادی عن ہواکی بمنسلی. شاعر نے کہا کہ لڑکپن کے بعد، بچپنے کے بعد لوگوں کی گمراہیاں، عشق کی گمراہیاں ختم ہو جاتی ہیں. وَلَيْسَ فُوَادِي عَنْ هَوَاكِ بِمُنْسَلِي، لیکن میرا دل تمہاری محبت سے اور تمہارے عشق سے
دور ہونے والا نہیں ہے۔ تسلط فعل ہے اور عمایات الرجال مضاف مضاف الیہ مل کر کے تسلط کا فاعل ہے، اور عن الصبا عن بھی بعد کے معنی میں ہے، تو عن حرف جر اور صبا یا صبا مجرور جار مجرور مل کر کے یہ متعلق ہو جائے گا تسلط فعل کا۔ تو تسلط فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ ولیس فؤادی، لیسا فعل ناقص اور فؤادی اس کا اسم ہے مضاف مضاف الیہ مل کر کے، اور عن ہوا کی عن حرف جر اور ہوا مضاف کی مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور ہوا عن حرف جر کا، اور جار مجرور مل کر کے یہ متعلق ہے منسلی کے، اور با حرف زائد ہے جو لیسا کی خبر پر داخل ہے، اور منسل یہ لیسا کی خبر ہے۔ اصلی بات کیا ہے؟ ولیسا فؤادی بمنسل عن ہوا کی، تو لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے اور متعلق سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ شاعر نے کیا کہا؟ شاعر اس شعر میں محبت اور عشق میں اپنی مستقل مزاجی کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ لوگ لڑکپن کی عمر میں، بچپنے میں عشق و معاشقہ کی گمراہی میں رہتے ہیں، لیکن جب عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ گمراہیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میں اس معاملے میں بڑا مستقل مزاج ہوں، میں تم سے محبت کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا ہوں، میرا دل تمہاری محبت سے کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتا، یہ شاعر کہہ رہا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے 4 اشعار پڑھے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم کے میدان میں جو محنت درکار ہے وہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور طالبان علوم نبوت میں علم کے تئیں